Hello everyone, my name is Ahsan Syal and you're watching Ahsan Syal History YouTube channel. آج ہم تاریخ کے اس باب کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جس نے بر صغیر کی تقدیر بدل ڈالی. یہ کہانی ہے مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی. کین یو امیجن ایک 12 سال کا لڑکا جس کے پاس نہ بہت بڑی سلطنت تھی، نہ بہت بڑی فوج تھی اور نہ ہی بے شمار خزانے تھے، لیکن چند سالوں بعد یہی لڑکا دنیا کی عظیم سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھنے والا تھا. ایک ایسا نوجوان جس نے شکست دیکھی، اپنا وطن کھویا، اپنا تخت کھویا، لیکن اپنی امید کبھی نہیں کھوئی، اور یہی امید اسے تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دی. آخرکار یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو آئیے وقت کا پہیہ گھماتے ہیں 500 سال پیچھے. فرغانہ کی سرزمین، سال 1483، وسط ایشیا. یہ وہ سرزمین تھی جہاں سلطنتیں بنتی بھی تھیں اور مٹتی بھی تھیں. یہ وہ علاقہ تھا جہاں دنیا کے مشہور تجارتی راستے گزرتے تھے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں اقتدار کو پانے کے لیے ہر وقت جنگ ہوتی تھی، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں تیمور کی طاقت گونجتی تھی، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں دنیا کے مشہور تجارتی راستے گزرتے تھے. اس زمانے میں سلک روڈ یعنی ریشم کا راستہ یورپ اور ایشیا کو آپس میں ملاتا تھا. تاجر، مسافر، سپاہی اور سیاح سب انہی راستوں سے گزرتے تھے، اور اسی تاریخی خطے میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کا نام تھا فرغانہ. اگر آپ آج کے نقشے پر دیکھیں تو یہ علاقہ موجودہ ازبکستان، قرغیزستان اور تاجکستان کے درمیان واقع تھا. یہ علاقہ خوبصورت تھا، زرخیز تھا اور سیاسی لحاظ سے انتہائی عام تھا. یہاں سکون اور امن کم، اقتدار کی لڑائیاں زیادہ تھیں. 14 فروری 1483 ہجری میں فرغانہ کے شاہی محل میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. اس بچے کا نام رکھا گیا ظہیر الدین محمد بابر. یہ وہی ظہیر الدین محمد بابر ہے جو آگے چل کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں. اس وقت وہ ایک عام لڑکا اور نامولد بچہ تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک دن تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دے گا. لیکن قسمت نے اس کے لیے ایک غیر معمولی منصوبہ تیار کر رکھا تھا. ظہیر الدین محمد بابر کوئی عام خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اس کے والد عمر شیخ مرزا تھے جو تیمور خاندان سے تعلق رکھتے تھے. جی ہاں، وہی تیمور جسے تاریخ میں تیمور لنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہ فاتح ہے جس نے ایشیا پر حکومت قائم کی تھی. اور بابر کی والدہ قتلغ نگار خانم چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. یعنی بابر کے اندر دو عظیم فاتحہ خاندانوں کا خون دوڑ رہا تھا. یہ ایک غیر معمولی نسبت تھی، ایک تیمور کا اور دوسرا چنگیز خان کا خاندان کا. دیکھیے، عظیم خاندان میں پیدا ہونا انسان کو عظیم نہیں بناتا. انسان کو عظمت حاصل کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور بابر کی آزمائش تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی. بابر کا بچپن شاہی ماحول میں گزرا. اسے حکمرانی کے اصول سکھائے گئے، اسے تیر اندازی سکھائی گئی، اسے گھوڑ سواری سکھائی گئی، اسے جنگ حکمت عملی سے واقف کروایا گیا، اور اسے تلوار بازی بھی کرنا سکھائی گئی. اس دور میں شاہی بچوں کی پرورش کچھ علیحدہ انداز سے ہوتی تھی عام بچوں کی نسبت سے. انہیں صرف پڑھایا نہیں جاتا تھا، انہیں حکمران بھی بنایا جاتا تھا. بابر بھی انہی اصولوں کے تحت حکمران بنا. وہ ذہین تھا، وہ بہادر تھا اور سیکھنے کا شوق رکھتا تھا. بعد میں یہی لڑکا بابر نامہ لکھوائے گا اور اپنی یادداشتیں چھوڑے گا، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ. اس کتاب سے ہمیں بابر کی شخصیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. کہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی. قسمت کبھی کبھی بہت جلد امتحان لے لیتی ہے، اور بابر کے ساتھ بھی یہی ہوا. سال 1494 میں
جب بابر کی عمر صرف 12 سال تھی کہ بابر کے والد عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بابر کے لیے یہ بہت افسوسناک خبر تھی اور ریاست کی پوری ذمہ داری اب بابر پر آ چکی تھی اور زندگی اس سے بہت سخت امتحان لینے والی تھی۔ کل جو لڑکا محل کے صحن میں گھڑ سواری سیکھ رہا تھا، آج اسی کے سامنے ایک تخت رکھا ہوا تھا پوری سلطنت کا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ آج کے زمانے کا لڑکا 12 سال کا جو ہے وہ شاید اسکول کے امتحانات کی فکر کرتا ہو، لیکن بابر کو ایک پوری ریاست کی فکر تھی اور پوری ریاست کو کیسے چلانا ہے۔ صرف 12 سال کی عمر میں وہ اسی کی سوچ میں مبتلا تھا اور ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ اپنی سلطنت کو کیسے برقرار رکھا جائے اور کیسے ڈیفینڈ کیا جائے اور آگے سروائیو کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر اس کو اپنی بقا کی جنگ بھی لازمی تھی جو اس کے دشمن ارد گرد ڈیرا ڈال رہے تھے اس پر۔ بابر جب تخت نشین ہوا تو ہر کسی نے خوشی ضرور منائی، مگر ہر کوئی خوش نہیں تھا۔ دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ہر وقت سوچتے تھے کہ صرف 12 سالہ بچہ اتنی بڑی سلطنت کو کیسے چلائے گا۔ کچھ طاقتور سردار اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے اور کچھ رشتہ دار تاج پہننے کا خواب دیکھ رہے تھے اور کچھ دشمن موقع کے انتظار میں تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بابر نے سیکھا کہ بادشاہ صرف تاج پہننے کا نام نہیں ہے، ہمیشہ سیکھنے کا نام ہے اور ایک مسلسل آزمائش ہے جس سے اسے گزرنا ہوگا۔ فرغانہ اگرچہ خوبصورت تھا لیکن سیاسی طور پر کمزور تھا۔ اس کے ارد گرد طاقتور حکمران موجود تھے اور اس وقت اقتدار کی جنگ فرغانہ میں جاری رہتی تھی اور ایسے ماحول میں کم عمر حکمران کو اکثر کمزور سمجھا جاتا تھا، اور بابر جانتا تھا کہ اگر وہ مضبوط نہ ہوا تو اس کی سلطنت زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گی۔ لیکن بابر میں ایک خاص بات تھی، وہ صرف تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، وہ سوچنا بھی جانتا تھا۔ وہ مشاہدہ کرنے والا انسان تھا، وہ اکیلا جنگجو نہیں تھا، وہ واقعات کو لکھنے والا بھی تھا۔ جب اس نے اپنی زندگی کے واقعات لکھے تو دنیا حیران رہ گئی۔ بابر ابھی تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ مشکلات نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دشمن حرکت میں آ رہے تھے، سازشیں تیار ہو رہی تھیں اور طاقتور حکمران فرغانہ پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بابر کی عمر کم تھی مگر حالات بے رحم تھے اور یہ وہ دنیا تھی جہاں کمزوری کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ان دنوں بابر کے دل میں ایک خواب پیدا ہونا شروع ہوا، ایک ایسا خواب جو آنے والے کئی سالوں تک اس کا پیچھا کرے گا۔ سمرقند، جی ہاں، وسط ایشیا کا سب سے مشہور شہر، علم کا مرکز، دولت کا مرکز اور طاقت کی علامت۔ بابر بچپن سے اس شہر کے قصے سنتا آیا تھا اور وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ وقت دور تھا۔ ابھی بابر کو اپنا تخت بچانا تھا۔ لیکن بابر کی زندگی بدل چکی تھی، بچپن کا دور ختم ہو چکا تھا، مشکلات کا دور شروع ہو چکا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اگلی زندگی میں کتنی بار جیتے گا اور کتنی بار ہارے گا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن وہ ہزاروں میل دور ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھے گا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ لیکن فی الحال وہ 12 سالہ لڑکا تھا اور اسے ابھی اپنا تخت بچانا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا بابر اپنی سلطنت بچا سکا؟ کیا اس کے دشمن کامیاب ہوئے؟ اور آخرکار وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک بچے کو ایک عظیم فاتحہ بنا دیا؟ اگلی قسط ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے بابر کی پہلی بڑی آزمائش، سازشیں، غیبتیں اور اقتدار کی پہلی بڑی جنگ۔ Because the real story starts now. If you like my video, please subscribe my channel and share your good thoughts in comment box. See you soon. Goodbye.